اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے کام بتائے ہیں کہ دنیا میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کون لوگ جنت کے راہی ہیں، کہ ان کی دوڑ جنت کی طرف لگی ہوئی ہے، کون جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ان میں 3 خوبیاں ہیں، تو دیکھ لو یہ جنت کے راہی ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ لوگ ہر حال میں اپنے مال رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء، رب نے خوب دیا ہے تو خوب رب کی راہ میں لوٹا رہے ہیں، اور ذرا نقصان سے نکلا ہے کہ اپنی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، اپنے گھر میں ہی 2 وقت چولہا نہیں جلتا، پھر بھی جو کچھ بن پڑتا ہے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر جنت پر ہے، وہ جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، وہ جنت کی راہ پہ دوڑ رہے ہیں۔ اور دونوں قسم کی مثالوں سے سیرت و صحابہ بھری پڑی ہے۔ ایک طرف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے خوب دیا، رب کی راہ میں خوب لوٹایا۔ صرف ایک غزوہ تبوک کے موقع پر 800 اونٹ، 100 گھوڑے اور ایک بیگ اشرفیوں کو بھرا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا خرچہ اٹھایا۔ 30,000 کا لشکر تھا، 1/3 لشکر کا پورا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ اور یہی موقع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم بھی انہیں کے ماننے والے ہیں نا، وہی ستارے نا ہمارے لیے۔ کیسا جواب دیا؟ گھر والوں کی اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا صحابی بھی ہے جن کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، چولہا ہی نہیں جلتا، گھر جاتے ہیں دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپیل کی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کچھ حصہ ملاؤں۔ بیوی عرض کر دیا دن کو کچھ نہیں ملتا، رات کو کیا ملنا، سو جاؤ، میں تو رخصت ہے۔ جب ہے ہی کچھ نہیں تو رخصت ہے نا، نیند نہیں آتی، رخصت کا راستہ نہیں اپنایا۔ اٹھتے ہیں یہودی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، ساری رات پانی کے ڈول نکالتے ہیں، صبح مزدوری میں 2-2.5 کلو کھجوریں ملتی ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کا حال جانتے ہیں، فرماتے ہیں ہذا راس المال، جو ڈھیر لگا ہوا مسجد نبی میں اس کو اوپر پھیلا دو۔ اس کو رخصت تھی، اس نے رخصت نہیں، اسے فائدہ نہیں اٹھایا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا، مزدوری لا کے، مزدوری کر کے حصہ ڈالا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں جو ہے نا، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا خرچ کیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنے خلوص کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ مثلا ایک صاحب ہیں، وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، ان کی جیب میں 10 ریال ہیں، کسی نے سوال کیا، 10 ریال اس کو دے کے گھر بھوکے آ گئے، وہ تو 100% خرچ کر دیا نا۔ اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں دیے ہوئے، 50-60 ہزار دے دیتا ہے، دنیا کی نظر میں تو کہیں کہ دنیا کہ اس نے 50 ہزار دیے، اس نے 10 دیے، لیکن رب کی نظر میں اس نے تو 100% دیا ہے، مقام اس کا ہے۔ تو خرچ میں جتنے خلوص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا سورہ بقرہ میں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہے کہ زمین میں ایک دانہ بویا جائے، اس دانے میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، وہ 700 گنا کا رب وعدہ فرما رہا ہے۔ لیکن رب ہے نا، 700 گنا میں بس نہیں کی کہ بس 700 گنا دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اس کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں، اور وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے کس نے کتنا خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، اسی حساب سے پھر رب دیتا ہے۔ اور ابھی ماشاءاللہ 15 دن بعد، 15-16 دن بعد رمضان مبارک آ جاتا ہے، انفاق کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اور بڑھا دیتے ہیں۔
700 گنا، پھر اس کو 70 گنا، پھر رب چاہے واللہ یدافع لمن یشاء. تو یہ رزق جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، انسان کو بچتا نصیب کا ہے، جو اس کے نصیب میں ہے، باقی خرچ ہونا ہوتا ہے. ابھی انسان کا آپشن ہے اس کو رب کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کما لے، رب کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا، شیطان کی راہ میں خرچ ہو جائے گا. لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں نا، رب کی راہ میں سوال کریں تو جناب ان کے ماتھے پہ تیور آ جاتے ہیں، لیکن جب شیطان کی راہیں ہوتی بڑے خوب اڑاتے ہیں. تو یہی رزق ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا تھا، وہی رزق ان کے لیے وبال جان بن گیا. تو یہ رب کی نعمت ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اپنی آخرت سنوارے یا برباد کرے، معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں. تو جنت کے راہیوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ تو ہر حال میں اپنے مال رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.